میری گفتگو کا آج کا جو موضوع آج کی گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سفر کے تعلیمی مقاصد. سفر جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے ایجوکیشنل پروسیس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اقبال ہی کا ایک اور شعر ہے. اقبال نے اپنے مخصوص شعری بیانیے میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہی تھی اور اس بات میں بڑے معنی پوشیدہ ہیں. وہ شعر یہ تھا: تجھے آبا سے اب کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. کہ کہاں تم اور کہاں تمہارے اینسسٹرز. اور جو فرق تھا، ایک تو یہ تھا کہ تم صرف باتیں کرتے ہو اور وہ عمل کے بادشاہ تھے، تم باتوں کے بادشاہ ہو. اور دوسرا جو بڑا فرق تھا، یہ دو فرق بتائے. دوسرا فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ تم ٹھہرے ہوئے ہو اور وہ چلتے رہتے تھے، وہ سفر میں رہتے تھے، وہ موو کرتے تھے، وہ رکتے نہیں تھے. تو سفر کے بارے میں جو ہماری اپنی اردو کی تہذیب میں ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہے، یعنی سفر کہتے ہیں کامیابی کو. تو سفر واقعتاً آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ہماری اسلامی تہذیب کے اندر کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا آپ کسی قابل ذکر نام کا اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بغیر سفر کے کوئی عالم نہیں بن پایا. سفر جو تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ روایتی تہذیبوں کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کے دو بڑے فریم ورکس تھے. ایک فریم ورک تھا جس کو ہم کہتے ہیں حلقہ، جس کی شکل یہی ہے جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کم و بیش حلقے کی، یہ جدید حلقے کی ایک شکل ہے. یعنی حلقہ ایک، یعنی یہ بھی ایک حلقہ یا نشست، ٹھیک ہے، حلقہ غور و فکر ہم نے اس کا نام رکھا. تو روایتی تہذیبوں کے پاس ایجوکیشن سسٹم دو بنیادی آرگنز تھے یا دو بنیادی فریم ورکس تھے. ایک کو کہا جاتا تھا حلقہ، جس میں اصحاب علم اور سائلان علم یہ جمع ہوتے تھے، علم کے متلاشی اور اہل نظر یکجا ہوتے تھے اور ایک ڈسکشن کرتے تھے. اس میں ایک مکالمے کی روایت زندہ ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، کہانی ہوتی تھی، کہانی کے بعد پھر بات ہوتی تھی، پھر کوئی کہانی اور واقعہ ہوتا تھا، کوئی اپنا پرسپیکٹو شیئر کرتا تھا. تو ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز تھی رحلہ. رحلہ جو تھا وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ علم کی تلاش میں کوئی بھی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جائے. یعنی یہ بات آپ حیران ہوں گے، میں نے اب تو خیر اس طرح کے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے سفر کیا ہے کسی شعر یا کسی آیت کی تفصیل اور اس کی شرح کو سمجھنے کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے کہ میرے حافظے میں یہ شعر اس طرح سے ہے اور ان دو نسخوں میں یہ شعر ڈیفرنٹ طرح سے آیا ہے، تو آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ اصل میں شعر کیا ہے. یا کسی نے نماز کے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ٹریول کیا ہو اور ایک دور ٹریول کر کے گیا ہو اور اسے پتہ لگا ہو کہ فلاں کے پاس جا کے میں یہ مسئلہ پوچھوں گا. تو ٹریولنگ جو تھی، جسے رحلہ جو ہے وہ ٹریولنگ کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جگہ سے، رحلت بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، رحلت فرما گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. تو سفر جو ہے وہ ہمارے ہماری روایتی ایجوکیشن پروگرام کا ایک بہت اہم کمپوننٹ تھا. تو بلکہ میں اکثر پیرنٹنگ ورکشاپس میں ایک بات کہتا ہوں کہ تین طرح کے کام ہیں وہ پیورلی ایجوکیشنل افیئرز ہیں: کھیلنا، گھومنا اور باتیں کرنا. 7 سال سے کم عمر کا بچہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کر رہا ہے، کھیلنا، گھومنا اور باتیں کرنا، تو اگر میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نیچرل ایجوکیشنل پروگرام میں انگیجڈ ہے، ہم اس کے نیچرل ایجوکیشن پروسیس کو انٹرپٹ کر کے کہتے ہیں آؤ ذرا کچھ کام کر لو. تو وہ تو پہلے سے لرننگ میں تھا، ایجوکیشن میں تھا. کھیلنا، گھومنا اور باتیں کرنا خالص تعلیمی کام ہے. بلکہ بڑی عمر میں بھی یہ کام اگر کچھ احتیاط اور التزام کے ساتھ کیے جائیں تو یہ بڑی عمر میں بھی تعلیمی ہی رہتے ہیں. اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ سفر کیسے تعلیمی بنتا ہے، یعنی سفر کے تعلیمی مقاصد کو میکسیمائز کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے اور اس کا ویژن کیا ہے، اس کے اوپر میں مزید کچھ تھوڑی سی بات کروں گا. تو ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کا اس دنیا کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو زندگی کو احساس مسافرت کے ساتھ گزار پائے. ہمیں اس بات کا احساس، ہماری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہوتے ہیں جب ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں جانا بھی ہے. ہماری لائف کے وہ مومنٹس اس سے زیادہ قیمتی لمحات نہیں ہو سکتے جس میں ہمیں یہ اچھی طرح یاد تھا کہ ہمیں جانا بھی ہے. اور ہماری لائف کے سب سے برے لمحات وہ ہیں جس میں ہم یہ بالکل بھول گئے کہ ہمیں جانا بھی ہے. تو ہمارا احساس مسافرت جو ہے اس کا زندہ ہو جانا ہماری کہہ لیجئے کہ ہمارے مرتبے کو بلند کرنے کا ایک مستقل ذریعہ بنتا ہے. دین میں مسافر کو جو سٹیٹس حاصل ہے وہ مقیم کو حاصل نہیں ہے. یعنی آپ مسافر ہوتے ہیں تو آپ نماز، آپ کو اس میں کچھ آپ کو ایگزمپشن مل جاتی ہے. آپ مسافر ہوتے ہیں، آپ کو روزوں کے معاملے میں کچھ تھوڑی سی آپ کی شرائط کچھ اور ہو جاتی ہیں. آپ مسافر ہوتے ہیں، آپ کی دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. آپ مسافر ہوتے ہیں،
آپ جو ہیں وہ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مسافر کو دی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ نہیں بات درج کہ غریب مسافر کو دی جا سکتی ہے، اس میں یہ سمپل بات درج ہے کہ مسافر کو دی جا سکتی ہے. یہ اس کے اوپر مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اس پہ ایک پورا علماء کا اپنا ایک نیریٹو موجود ہے، لیکن مسافر کا جو اسٹیٹس ہے وہ غیر معمولی ہے. بلکہ آپ کی جو سب سے بڑی جو 5 پلرز آف اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت جسے ہم کہتے ہیں جو حج کی عبادت ہے، وہ سفر کا کہہ لیجیے تجربہ لیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. تو مسافر جو ہے رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت خوبصورت ارشاد ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن جو ہے دنیا کو ایک سرائے کی طرح اور ایک مسافر کی طرح گزارتا ہے، اور اس کا جو مقام اور منزل ہے وہ وہاں ہے. تو سفر جو ہے وہ غیر معمولی ایک انارمس اور ایک ملٹی ڈائمنشنل ایجوکیشنل ایکسپیرینس پرووائڈ کرتا ہے، ہماری اسپریچویلٹی کو بھی، ہماری انٹلیکٹ کو بھی، ہمارے ایموشنل لینڈسکیپ کو بھی امپروو کرنے کے لیے یا اس کی کریکشن کے لیے سفر ایک غیر معمولی بات رکھتا ہے. بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ سفر میں بعض سفر ایسے ہیں جن کی ایک کہہ لیجیے ایک طرح سے وہ ایک ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو، اور آپ کی یعنی آپ ڈسٹربڈ ہیں اور آپ نے کہا بھائی میں بہت پریشان ہوں، بڑا غمزدہ ہوں، بڑا مشکل میں ہوں، اور آپ باہر 1 گھنٹے ذرا تازی ہوا میں چہل قدمی کر کے جب واپس آتے ہیں تو آپ کا وہ ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں. تو سفر جو ہے اس کی ایک غیر معمولی کہہ لیجیے کہ ہیلنگ اس کی ایک ویلیو بھی ہے. تو اب یہ جو اچھا میں ایک بات اور بتاؤں کہ آپ جیسے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی اس کا ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی جب تک وہ سفر نہیں کر لیتا تھا. اور حتیٰ کہ اگر آپ ایڈیسن کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایڈیسن کی دریافت جو ہے اس میں سفر کا بہت اہم رول ہے، وہ ٹریول کرتا تھا. آئنسٹائن کی جو سب سے مارکۃ الآراء تھیوری ہے اس کی جو کہہ لیجیے اس کے بڑے کنکلوژنس کی وجہ ایک سفر ہے. وہ ایک سفر میں ہوتا تھا اور اس کو وہ موقع ملتا تھا، اور اس سفر کے اندر اس نے ایک ریلیشن شپ اپنی تھیوری کا اور اس سفر کا کریٹ کیا. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. تو اچھا ہم اب آج یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں لے کے جائیں بچوں کو سفر پہ، اور کیسے لے کے جائیں، اور سفر کی ایجوکیشنل ویلیو کو کیسے بڑھائیں. یہ اب اس کے بعد کی بات ہے. تو پہلے میں اصول کی سطح پر ایک بات یہ بیان کروں کہ ہمارا کوئی بھی ایجوکیشنل ٹرپ جو ہماری زندگی کا احساس مسافرت زندہ کر دے، اجاگر کر دے، بڑھا دے، انہینس کر دے، وہ سفر ہر پہلو سے ایجوکیشنل ہے. لیکن ہمارا کوئی بھی ایجوکیشنل ٹرپ یا ہمارا کوئی بھی ٹرپ یا ہماری کوئی بھی جرنی جس میں ہماری زندگی سے احساس مسافرت کمزور ہو جائے، وہ اپنی کلیت میں ایجوکیشنل نہیں ہے. وہ جزوی طور پر کوئی ایجوکیشنل سگنیفیکنس رکھ سکتا ہے، لیکن وہ کلی طور پر ہمارے شعور اور ہماری نشوونما میں ایجوکیشنل امپیکٹ اس کا نہیں پیدا ہو سکتا. تو یہ تو میں خیر اصول کی سطح پر بات کر رہا ہوں. اب ہم آگے چلتے ہیں. سفر کرتا کیا ہے؟ سفر ہمارے ساتھ کوئی بھی جو ٹریول ہوتا ہے اس کے اندر 3 اہم کہہ لیجیے ڈائمنشنز ہیں، یا سہ جہتی یا 3 ڈائمنشنل اس کا ایک ہمارے شعور پر اور ہماری شخصیت پر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا ہمارے ساتھ جو اس کا کہہ لیجیے کہ ہمارے اندر 3 طرح کے موٹیوز وہ کہہ لیجیے نرچر کرتا ہے. پہلا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ شوق اور جذبہ اور شوق جو ہے وہ آپ کا ریوائیو کرتا ہے. آپ کا جب بھی ٹریول آپ بچوں سے ذکر کریں ہمیں ٹریول پہ جانا ہے تو بچوں کے اندر شوق اور جذبہ جو ہے وہ ریوائیو کرے گا. دوسری ڈائمنشن اس کی ہے کہ توجہ و مشاہدہ جو ہے یعنی اٹینٹیو ہونا اور آبزرو کرنا، یہ اسپرٹ آپ کی یہ بھی ریوائیو ہوتی ہے. اور تیسرا اس کا ڈائمنشن ہے کہ سفر جو ہے وہ غور و فکر کے امکانات پیدا کرتا ہے. تو سفر کی ایجوکیشنل سگنیفیکنس کا جو راز ہے وہ ان 3 حوالوں سے موجود ہے. یعنی پہلا حوالہ یہ ہے کہ وہ جذبہ شوق کی نشوونما کرتا ہے، دوسرا حوالہ یہ ہے کہ وہ مشاہدہ اور توجہ کی کیفیت کو بہتر بناتا ہے، اور تیسرا حوالہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے، بے پناہ امکانات غور و فکر کے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. تو کوئی بھی سفر اگر اس میں چند اہتمام کر لیے جائیں، یعنی اس کی پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ سفر آپ کے اندر یعنی اچھا وہ کون سا سفر ہوتا ہے جو آپ کے اندر احساس مسافرت ختم کر دے، یعنی ایک ایسا سفر جس کے نتیجے میں آپ یہ بھول گئے کہ آپ کو جانا بھی ہے. بس وہ سفر جو ہے خدا ہمیں اس سفر سے بچائے، اور خدا ہمیں ہر سفر ہمارے اندر یہ احساس کہ مجھے جانا بھی ہے، مجھے سفر ابدی کی قابلیت میرے اندر بڑھائے. سفر عارضی مجھے سفر ابدی کی قابلیت بڑھانے کے لیے یعنی ہمیشہ رہنے والی منزل کی طرف کا جو سفر ہے اس کے قابل بنانے کے لیے مجھے ہر ٹرپ وسیلے کا کام کرے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہی جو روایتی تہذیبیں کہتی تھیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں کہتی تھیں. وہ ظفر صاحب سے ملنے کے لیے سفر کر رہے ہیں اس لیے سفر وسیلہ ظفر نہیں ہے، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ تھا. کامیابی کیا ہے؟ روایتی تہذیبوں کا اپنا ایک تصور کامیابی تھا. اس تصور کامیابی سے جوڑ کر یہ جملہ آیا تھا سفر وسیلہ ظفر. تو یہ ہے وہ اس کا کانٹیکسٹ. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ سفر جو ہے
جیسے میں نے کہا کہ سفر جو ہے وہ اپنے اندر 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ایجوکیشنل ایکسپیرینس پرووائڈ کرتا ہے. اب ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ ایک اور اس کے اندر ایک اور ایسپیکٹ ہے جو سفر کے اندر میکسیمائز ہو جاتا ہے, اور وہ ہے اس کے اندر نویلٹی آف ایکسپیرینس یا انپریڈکٹیبلٹی آف سچویشن. یعنی بالکل ایک جو بھی سچویشن ہے, آپ سفر کے اندر جو انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اور نویلٹی کا فیکٹر ہے, یعنی آپ بہت سارے کام جو آپ نے عمومی زندگی میں نہیں کرتے اور سفر میں پہلی دفعہ کیا. سفر میں پہلی دفعہ ایک خاص کنڈیشن میں سونے کا موقع ملا, سفر میں ایک چلتی ہوئی گاڑی میں سونے کا موقع مل گیا آپ کو, آپ کبھی گاڑی میں نہیں سوئے تھے. سفر میں آپ کو ایک خاص انداز سے اپنے معاملات کو کرنے کا موقع ملا. تو سفر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایجوکیشنل پروگرام پرووائڈ کرتا ہے. اب ہم اس سے آگے اور چلتے ہیں کہ ہم سفر کر کے ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک 10-12 دن کا سفر اگر کچھ اہتمام اور التزام کے ساتھ کر لیا جائے تو کسی بھی کلاس روم میں 1 سال گزارنے سے زیادہ قیمتی ہوگا. 1 سال کلاس روم کا ایکسپیرینس, 1 year ایکسپیرینس آف اے کلاس روم اور 12 days ایجوکیشنل ٹرپ اگر کچھ اہتمام اور التزام کے ساتھ کیا جائے تو وہ جو ایجوکیشنل آؤٹ کمس پیدا کرے گا وہ آؤٹ کمس کسی کلاس روم کو 1 سال تک اٹینڈ کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتے. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ اب آپ کو میں مزید اس کی تفصیل میں جاتا ہوں کہ وہ کیا کرے گا. دیکھیے, ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے, اس وقت ہماری ایجوکیشن کا یہ مقصد ٹھیک سے بن نہیں پا رہا, لیکن ایجوکیشن کا اصل مقصد ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہمیں عملی زندگی کو برتنے اور عملی زندگی کے چیلنجز کو ہینڈل کرنے, زندگی کو قریب سے دیکھنے, زندگی کے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھنے اور اس کے اوپر ایک سینسیبل رسپانس دینے کے قابل بنائے. سفر جس طرح ریالٹی کو ہم سے ایکسپوز کرتا ہے, ٹیکسٹ بک اس طرح ریالٹی کو ہم سے ایکسپوز نہیں کرتی. یعنی موسم, نباتات, پلانٹ کنگڈم یا مینز آف کمیونیکیشن, یہ آپ نے کسی ٹیکسٹ بک کے چیپٹرز یا لیسنس تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہی معاملہ یا کلچر, ہیومن ڈائیورسٹی, یہ آپ سمجھیے کہ آپ نے کسی ٹیکسٹ بک کے اندر عنوانات ہیں نا, یہ تو ٹاپکس ہیں. لیکن سفر کیا کرتا ہے کہ ان سب چیزوں کو وہ سارا کانٹینٹ جو عنوانات تھا, موضوعات تھا, اور جن کو آپ بڑی کوشش سے حافظے کے اندر جمع کرتے تھے, اب وہ آپ کی ایکسپیرینس سے گزر کر آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن گیا. یعنی اب آپ نے کہا کہ بھائی مثال کے طور پر بچے بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں سوشل اسٹڈیز میں کہ ویز آف کمیونیکیشن اور ویز آف ٹرانسپورٹ, یعنی ہمارا نظام مواصلات کے اوپر ایک پورا سبق یاد کر رہے ہیں جس میں 20 نمبر کا کچھ آئے گا, یا مغلز کے بارے میں ایک چیپٹر یاد کر رہے ہیں, یا گورننس آف پاکستان کے بارے میں کچھ یاد کر رہے ہیں, یا اور پتہ نہیں پلانٹ کنگڈم, اینیمل کنگڈم, بہت ساری چیزیں یاد کر رہے ہیں. لیکن سفر جو ہے وہ ان سب کو, یعنی سفر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے کہ دنیا آپ کے لیے ٹیکسٹ بک کا درجہ اختیار کر لے. آپ ٹیکسٹ بک کے قاری نہیں ہوتے, آپ ٹیکسٹ بک کا حصہ بن جاتے ہیں, اور ٹیکسٹ بک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, بلکہ ٹیکسٹ بک ورلڈ بیکمز یور ٹیکسٹ بک, یو موو ان اٹ. تو یہ اس کا اچھا. اب اس میں چند باتیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں کہ اگر ہم جس حد تک سفر کی استطاعت ہو وہ کریں. یعنی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سفر ہم کہاں کریں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے میں سفر کی بات کرتا ہوں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میں فرینکفرٹ یا پیرس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, تو وہ فوراً لوگ بجٹ دیکھنا شروع کرتے ہیں. بھائی آپ نہ کریں, آپ کے لیے یہی ممکن ہے, آپ ٹاور تک کا سفر کر لیں, آپ حیدرآباد تک کا سفر کر لیں, آپ جو ہیں وہ ٹھٹا تک کا سفر کر لیں, آپ اپنے ہی شہر میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر لیں, وہ بھی ایجوکیشنل سگنیفیکینس رکھتا ہے. لیکن ایک ویژن اور اس کے اصول اگر ہمیں واضح ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جب لوگ کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں تو ان کا سفر 2 کاموں, ان کا زیادہ تر ٹائم, زیادہ تر انرجی اور زیادہ تر ریسورس جو پیسہ, وہ 2 چیزوں میں کنزیوم ہوتا ہے. ایک ہے شاپنگ اور شاپنگ سینٹرز, اور ایک ہے ایٹنگ, اور ایٹنگ میں بھی فاسٹ فوڈ. تو سب سے برا ٹرپ وہ ہے, چاہے وہ 6 گھنٹے کا سفر ہو, چاہے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہو, چاہے آپ سنڈے کو آؤٹنگ کے لیے نکلیں, چاہے آپ سمر ویکیشنز میں 15 دن کے لیے نکلیں, چاہے آپ فل ڈے باہر نکالیں. تو اس میں سب سے برا سفر کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں. سب سے گھٹیا یا سب سے برا سفر وہ ہے جس میں آپ 4 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر تھے, 2 گھنٹہ آپ نے ونڈو شاپنگ کی اور اس میں سوچا تو نہیں تھا, لیکن بس ویسے ہی امپلسو ہو کر کچھ خرید کے لے آئے, جو کہ آپ نے بھائی یہ تم اتنے سارے آلو کیوں لے آئے؟ اس لیے کہ سستے مل رہے تھے. یہ تم سینڈل کیوں لے آئے؟ اس لیے کہ فری میں مل رہا تھا, سیل پہ مل رہا تھا. یہ پرس کیوں خرید کے لے آئے؟ اس لیے کہ سیل میں مل رہا تھا. بھائی مطلب تمہیں ضرورت تھی یا نہیں یار, 50% پہ مل رہا تھا اس لیے خرید کے لے آئے, ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی فاسٹ فوڈ پہ جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت مفید نہیں. تو اس سے زیادہ بری آؤٹنگ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. بلکہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میں جو مالز ہیں, جو شاپنگ مالز ہیں اور شاپنگ سینٹرز ہیں, انہیں میں ٹیمپلز آف کیپٹلزم کہتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے گرجا گھر ہیں. یہ آج یعنی ہوتا کیا ہے, جب آپ کسی ٹیمپل میں جاتے ہیں تو ٹیمپل آپ کے اندر کچھ خاص قسم کی صفات اور کچھ خاص قسم کی ڈیزائرز کو نرچر کرنے کا ایک اہتمام کرتا ہے. تو جب آپ کسی شاپنگ سینٹر کی زیارت کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کے اندر آرزوؤں کا ایک الاؤ پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر ایسی خواہشات کا طوفان پیدا ہوتا ہے جو آپ کی پرواز کو پست کریں گی, بلند نہیں کریں گی.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم. تو اگر میں دیکھتا ہوں لوگ دوسرے ملک میں بڑا پیسہ خرچ کر کے یہاں سے ٹرکی جاتے ہیں, استنبول جاتے ہیں یا کوئی اور, وہاں کی اکانومی کو فائدہ پہنچا کے آتے ہیں اور اپنے پیٹ کو نقصان پہنچا کے آتے ہیں, تو ایسی چیزیں کھاتے ہیں اور ایسی شاپنگ سینٹرز. تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی جگہ گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں علاقے کا وزٹ کیا ہے, تو آپ کا وزٹ انکمپلیٹ ہے اگر آپ نے اس علاقے کے جو چرند ہیں, جو برڈز ہیں, جو فونا ہے اور جو فلورا ہے, یعنی آپ نے وہاں کی نباتات اور وہاں کی جو دوسری لیونگ یعنی جو برڈز ہیں, جو اینیملز ہیں, ان کو آبزرو نہیں کیا, اسپیشلی برڈز کو. اگر آپ کسی علاقے میں گئے اور وہاں گھوم کے آ گئے اور وہاں کے کسی پرندے کو غور سے نہیں دیکھا, وہاں کے جو درخت ہیں اور پودے ہیں ان کی انڈیویجویلٹی کو یا ان کے ڈفرینس کو آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ پودا اس طرح نہیں نظر آتا جس طرح یہاں نظر آتا ہے, ہمارے علاقے میں یہ پلانٹ زیادہ ہائٹ کا ہے, یہاں کم ہائٹ کا ہے, ہمارے علاقے کے کوے اور اس علاقے کے کوے میں یہ فرق محسوس ہو رہا ہے مجھے. تو پاکستان میں تو آپ جہاں بھی جائیں گے کوے آپ کو بہت ملیں گے, تو مجھے لگتا ہے کوا ہمارا قومی پرندہ بن جائے گا. تو پرندے ہیں, اسی طرح آپ کا جو جس کو میں فلورا اور فونا کہہ رہا ہوں, اسی طرح لینڈسکیپ بہت اہم ہے. آپ جس جگہ جائیں وہاں کا دیکھیں کہ ادھر کی مٹی, ادھر کی زمین کے خد و خال, وہاں کی جو وہاں کا جو ٹیرین ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے, اور آپ جس جگہ سے آئے ہیں وہاں کا کتنا ڈفرینٹ ہے, اور آپ اس کو محسوس کریں. آپ دیکھیں کہ یہاں کی مٹی میں, یہاں کی راکس میں, یہاں کے پیبلز اور سٹونز کس طرح کے ہیں, یہاں کس طرح کی یہاں کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کس طرح کا ہے, یہاں کس طرح کی کہہ لیجئے علاقہ کیسا ہے. اسی طرح زبان اور لہجہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہاں کے لوگ بھی آپ کی زبان بولتے ہیں, لیکن یہاں کے لوگ ان لفظوں کو زیادہ بولتے ہیں اور ان لفظوں کو کم بولتے ہیں. بعض علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھاری آوازوں پر مشتمل لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے. تو یہ فرق جب آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لفظوں کا چناؤ ان کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے, ان کے مزاج کو کیسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی جگہ جائیں, آپ آب و ہوا اور موسم, ادھر کے کلائمیٹ اور ویدر کنڈیشنز کو آپ خود سے آبزرو کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ یہاں کا ایک خاص موسم ہے, ایک خاص, چونکہ اس علاقے میں, یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئٹہ جاتے ہیں اور کوئٹہ گرمیوں میں جاتے ہیں تو چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے, تو گرمی آنے کے باوجود بھی وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اچھا 6 مہینے کے بعد جب یہاں سخت سردی پڑتی ہوگی تو یہاں کچھ ایسے ارینجمنٹس نظر آ رہے ہیں جو سردیوں کے لیے ہوئے ہیں, اور وہ یہ لوگ اس وقت موسم کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا انتظام کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ آپ کو ایک موقع ملتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی علاقے میں جائیں تو وہاں کی روایات اور وہاں کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا چاہیے. اگر آپ کسی علاقے کا, کسی شہر کا وزٹ کر کے آ گئے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس شہر کی تاریخ کیا ہے, یہ کب سے, یہ سیٹلمنٹ کب ہوئی تھی, کب سے یہ بستی بسائی گئی تھی, اور اس کے اولین بسانے والے لوگ کون تھے, اور اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کے کیا ٹریڈیشنز ہیں, یہ آپ کو جاننا چاہیے. اسی طرح اس علاقے کے اس علاقے کا کوئی خاص ادب ہے, وہ کیا ہے, یعنی ادب سے مراد لٹریچر ہے, آرٹ ہے, یعنی اس علاقے کا کوئی پوئٹ ہے, اس علاقے کا کوئی آتھر ہے, اس علاقے کا کوئی ایسا آرٹسٹ ہے, اس علاقے کا کوئی ایسا اسٹوری رائٹر ہے. تو آپ کو پتہ ہو کہ اس علاقے میں فلاں کچھ شخصیات رہتی ہیں, یہ فلاں کا اس علاقے میں ایک فلاں شخصیت رہ کے گئی ہے, تاکہ اور آپ اس لٹریچر اور اس فارم آف آرٹ کو پھر آپ تلاش بھی کریں, دیکھیں بھی. اسی طرح ایک اور چیز جو بہت اہم ہے, وہ جو پچھلی چیز سے بھی کنیکٹڈ ہے, وہ طرز معاشرت ہے, لوگ ہے. لوگ بہت اہم ہوتے ہیں. اگر آپ کسی علاقے میں گئے اور صرف آپ نے ہائی رائزنگ بلڈنگز کو دیکھ کر واپس آ گئے اور جھولے جھول کے واپس آ گئے اور آئس کریم کھا کے واپس آ گئے, تو اصل میں آپ نے ایک بڑی چیز مس کی کہ اس علاقے کے لوگ کیسے ہیں. تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ ٹریولنگ کرتے تھے, اور پہلے بہت لوگ کرتے تھے ٹریولنگ, تو وہ پرپسلی اس بات کو کوشش کرتے تھے کہ وہ اس علاقے کے باشندوں سے ایک الیکٹ سلیکٹ کریں اور ان سے اپنی ایک جان پہچان بنائیں, اور پھر ان کے ساتھ وہ کسی سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی میں مسافر ہوں, میں آیا ہوں, میں آپ کے علاقے میں جاننا چاہتا ہوں, میں کسی سے ملنا چاہ رہا ہوں, تاکہ مجھے وہاں کے لوگوں سے مل کے مجھے فرسٹ ہینڈ پتہ لگے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی بھی پاکستان کے اور دنیا کے اور بھی ممالک میں یہ چیز, تو میں نے یورپ میں بھی دیکھی یہ چیز میں نے, کہ اگر آپ وہاں کے لوگوں سے یہ کہیں, اسپیشلی جو آپ کے جو کنٹری سائڈ ہوتی ہے, وہاں پر اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ بھائی ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور آئی وانٹ ٹو میٹ پیپل, تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور لوگ آپ سے ملتے ہیں اور لوگ آپ سے آپ کا انٹرویو بھی کرتے ہیں, اپنا انٹرویو بھی دیتے ہیں, اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور آپ کو ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سورس آف نالج ہے. اسی طرح طرز تعمیر ہے جسے ہم آرکیٹیکچر کہتے ہیں, اس کو ضرور آبزرو کرنا چاہیے. ہر علاقے کا, ہر شہر کا اپنا ایک مخصوص آرکیٹیکچر ہے. اگر آپ نے اس کی انڈیویجویلٹی اور اس کی یونیکنیس کو نہیں سمجھا اور نہیں جانا تو آپ کا سفر انکمپلیٹ ہے. اگر آپ نے یہ نہیں جانا کہ اس علاقے کی جو طرز تعمیر ہے اس کے اندر ایک خاص بات ہے اور وہ کیا ہے, تو ہر علاقے کی کوئی خاص بات آپ کو ملے گی, اور یہ دنیا بھر میں ملے گی, آپ کو کوئی نہ کوئی اسپیکٹ اس کا ملے گا آپ کو.
اسی طرح ایک اور چیز جو اس علاقے کے جو ہنر ہیں، جس کو ہم اس علاقے کا جو کرافٹ ہے، جو انڈیجینیس قسم کے جو ان کے اپنے کام ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، ہاتھ سے کیا بناتے ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کوئی خاص قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس کو جانیے، اس کو دیکھیے. تو یہ وہ اسپیکٹس ہیں. اگر ہم نے کسی علاقے کا وزٹ کیا اور ان کو نہیں جانا تو ہمارا وزٹ انکمپلیٹ ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ جگہیں جو جہاں کمرشل ٹورزم بہت زیادہ ہے ان کی ایجوکیشنل ویلیو سب سے کم ہے، اور وہ جگہیں جن کی کمرشل ٹورزم سب سے کم ہے، بلکہ ٹورزم بھی ہٹا دیں، وہ جگہیں جن کی کمرشل ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہے اس کی ایجوکیشنل ویلیو سب سے کم ہے. جس کی کمرشل ایکٹیویٹی سب سے کم ہے اس کی ایجوکیشنل ویلیو سب سے زیادہ. تو اگر آپ کسی ایسے ٹیلے پہ چلے جاتے ہیں جہاں کوئی کھوکھا یا شاپ یا کوئی کولڈ ڈرنک یا آئس کریم نہیں مل رہی، اور صرف آپ ہیں اور ایک ہل ٹاپ ہے اور ادھر آپ بیٹھے ہیں، تو آپ کو وہ ہل ٹاپ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرنے کی انارمس اپرچونیٹیز دے گا. آپ کو خدا سے جوڑنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے وہاں پر، آپ کو بہت ایک ایکسیپشنل ایکسپیرینس ہوگا. لیکن اگر آپ ایک ایسی پہاڑی پر ہیں جیسے کہ مری، جس میں آپ کو یعنی آپ کو ہل ٹاپ جو ہے اس میں آپ کو زمین کم نظر آئے گی اور چپس کے ریپرز اور دوسرے جو کچرا ہے وہ زیادہ نظر آئے گا، تو وہ آپ کا جو ویو ہے وہی آپ کا خراب ہو جائے گا. آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو کچرا ہی کچرا نظر آ رہا ہے اور بدتمیزی نظر آ رہی ہے. آپ کو برانڈز، بلکہ اب تو بہت ساری جگہوں پر وہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں انہوں نے اب شروع کیا ہے کہ وہ درختوں پر اور پہاڑیوں پر جو اس کی پرومیننٹ لوکیشنز ہیں جس سے بہت اچھا اینگل اور بہت اچھا ویو بنتا ہے، اس پہ انہوں نے اپنے برانڈ کا ایک بڑا سا جو ہے نا وہ لگا دیا ہے کہ وہاں پر ایک برانڈ لگا ہوا ہے. اور تو کچھ نے تو یہ کیا ہوا ہے، کچھ لوکل برانڈز لگے ہوئے ہیں، یعنی اس میں آپ کو وہ علاقے کا پہلوان ہوٹل بھی، اس کا بھی ایک آپ کو مل جائے گا. تو چونکہ جو نان کمرشل سینٹرز ہوتے ہیں، پلیسز ہوتی ہیں، ادھر چونکہ یہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ڈسٹورشن نہیں ہوتا، وہ آپ کو بڑا فوکس کرنے میں بڑا مدد دیتی ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں. اسی طرح جب آپ کسی سفر کی تیاری کریں، اسپیشلی جب آپ چاہے وہ اپنے شہر کے اندر کریں، چاہے آپ اپنے شہر سے باہر کریں، تو چند چیزوں کا جس میں میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایجوکیشنل ویلیو اس کی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سفر کی تیاری میں بچوں کو انوالو کریں. اس جگہ کی پلاننگ، اس جگہ کے روٹس، اس جگہ کی بجٹنگ یہ بچے خود کریں. آپ بچوں سے کہیے ٹھیک ہے ہم فلاں ملک جانا چاہتے ہیں یا فلاں شہر جانا چاہتے ہیں، تو تم بتاؤ کہ ہمارے شہر سے فلاں شہر جو ہے یا فلاں ملک جو ہے وہ کتنے میلز، کتنے مائلز یا کتنے کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، اور موڈز آف ٹرانسپورٹ کون کون سے اویلیبل ہیں، اور تم کون سا سجیسٹ کرتے ہو کہ ہمیں کون سے جانا چاہیے. وہ ایک تفصیلی انالیسس کریں کہ اگر ہم بائی ایئر جاتے ہیں تو یہ کاسٹ ہے، یہ ٹائم ہے، اور یہ اس میں چیلنجز ہوں گے اور یہ فائدے ہوں گے، یہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. لیکن اگر ہم بائی ٹرین جاتے ہیں تو یہ میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، اور یہ اس کے پلس ہیں، اور یہ کاسٹ ہے، یہ ٹائم ہے. اور اگر ہم ایسے جاتے ہیں، اور اگر ہم بائی روڈ جاتے ہیں، بائی کار جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے. تو اس کی انالیسس بچوں سے کروائیے. یہ ایک اچھی خاصی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے. اسی طرح بچوں سے بجٹنگ کروائیے. بچوں کو یہ بتائیے کہ ہمارے سفر پہ جانے سے پہلے یہ طے کیجیے، 2 باتیں طے کیجیے. ان سے کہیے کہ تمہارے خیال میں ہمارا بجٹ ہونا کیا چاہیے، تمہارے خیال میں ہماری پوری فیملی کی ایک میل کو اصولی طور پر کتنا جسٹیفائڈ ایکسپنس، یعنی کتنا ایکسپنس 1 ٹائم کی فیملی میل کے لیے جسٹیفائیبل ہے. یعنی ہمارے 4-6 لوگ جو گھر میں ہیں، یہ سب ایک وقت کا کھانا اصولی طور پر کتنے اماؤنٹ میں ہمیں کھانا چاہیے، مطلب ان لمیٹڈ کی بجائے ایک ہم طے تو کریں پہلے، اور پھر اس کو بیس بنا کے ہم اپنے 10 دن کی ایک بجٹنگ کریں. تمہارے خیال میں ہمارا بجٹ ہونا کیا چاہیے، ایک بات، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہو. پھر دوسری بات یہ کہ اگر بجٹ ہمارا یہ ہے، اب وہ بجٹ آپ نے اناؤنس کر دیا، اس بجٹ کی مختلف ہیڈز میں اس کی ایلوکیشن کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا ٹوٹل بجٹ اتنا ہے، اس میں سفر پہ اتنا لگے گا، فوڈ پہ اتنا لگے گا، اسٹے پہ ایکوموڈیشن پہ اتنا لگے گا، کسی اور چیز میں اتنا لگے گا، تو اس کی کیا بریک اپ تمہارے خیال میں ہونا چاہیے. تو بچوں کو یہ موقع دیجیے. بچوں سے میپس ڈاؤن لوڈ کروائیے، جو جس علاقے میں جا رہے ہیں اس علاقے کا میپ، یہاں سے وہاں تک کے جو روٹس ہیں اس کا میپ، اور وہ میپس ان کے پاس ہارڈ کاپیز ہوں. یہ جو گوگل میپ ہے اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہارڈ فارم میں میپس ہیں وہ ان کے پاس ہوں، وہ نشان لگائیں اب ہم اس جگہ پہ گزر رہے ہیں، اب ہم اس جگہ پر ہیں، اب ہمیں مزید نارتھ کی طرف جانا ہے، ہمیں تھوڑا سا ایسٹ کی طرف جانا، ہمیں ویسٹ کی طرف موو کرنا ہے، ہمیں کدھر جانا. اسی طرح ہم کمپاس رکھ لیں کسی بھی ٹریول میں ایک، اور کمپاس بہت اچھی چیز ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہے وہ جس کی نیڈل جو ہے وہ بے چین رہتی ہے، آپ چھوٹا سا ہوتا ہے، لائٹ ویٹ ہوتا ہے. تو اور ایک میپ رکھ لیں آپ، تو یہ بڑا اس سے آپ کے بچے کی جو سینس آف جیوگرافی ہے وہ بہت بہتر ہوگی. اسی طرح بجٹ جب آپ بنوا رہے ہیں تو اس سے کہیں ایکسل شیٹ پر اس کو مینٹین بھی کرو کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، تاکہ انہیں یہ پتہ لگے کہ یہ جو سفر ہے اس کے کیا اسپیکٹس ہیں. اور پھر تیسری چیز، منیملزم جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرنے کا سفر سے زیادہ بہتر موقع کوئی نہیں ہے. منیملزم کیا ہے؟ منیملزم یہ ہے کہ آپ کم سے کم چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. آپ کم سے کم جوڑوں میں اپنی زندگی کو راضی کر لیں، آپ کم سے کم میں گزارا کر لیں. اسپیس کم ہے، ٹائم کم ہے، اماؤنٹ کم ہے، چیزیں کم ہیں، لگیج کم ہے. تو یہ ایک تیسرا اسپیکٹ ہے جس سے آپ اپنے سفر کو
آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے سفر ہے، آپ کو پانی ہے، اور اگر آپ کو راستے میں کہیں پانی نہیں ملنا اور تھوڑے سے پانی میں آپ نے گزارا کرنا ہے، اس میں وضو بھی کرنا ہے، اس میں پانی پینا بھی ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کے لیے زبردست لرننگ ہوگی، تو آپ یہ سیکھیں۔ تو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے کسی علاقے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کوئی کسی علاقے کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں وہ ہے آپ اپنے پاؤں پر سفر کریں، یعنی آپ پیدل چلیں۔ اگر کوئی انسان پیدل چلنے سے بھاگتا ہے تو وہ سفر کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ وہ اچھے واکنگ شوز خرید لے اور بچوں کو یہ بتائے کہ بھائی ہمیں پیدل چلنا ہوگا۔ اگر آپ گاڑی سے اترنے اور گاڑی کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہیں تو آپ سفر سے جو لرن کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات آپ کے سفر میں پیش نظر ہونی چاہیے۔ سفر میں وہ سفر جس میں آپ، اگر میں یہ کہوں کہ ایک خاص رینج سے جب آپ باہر نکل جاتے ہیں، اپنے شہر کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، تو آپ وہ ایک مسافر کا وہ والا اسٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے جس میں نمازوں میں کچھ آپ کے لیے آسانی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ود ان سٹی کوئی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے سفر میں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ بیٹا ہم اس وقت نکل رہے ہیں 4 بجے، تو ہمارے خیال میں ہمیں وہاں بھی جانا ہے یہاں بھی جانا ہے، تو اس میں ہمارے سفر میں 2 یا 3 نمازیں آ سکتی ہیں۔ تو جو 2 نمازیں ہمارے سفر میں آئیں گی تو ہم پہلے سے پلان کریں کہ ہم فلاں نماز کو فلاں جگہ پر اور فلاں نماز کو فلاں جگہ پر پڑھیں گے۔ تو اگر آپ ود ان سٹی سے ٹریول کر رہے ہیں جس میں نمازوں کے اوقات آنے ہیں اور سفر سے پہلے آپ نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ اس نماز کو ہم کہاں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سفر کی پوری تیاری نہیں کی۔ یہ آپ ود ان سٹی کے سفر میں آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ پریکٹیکل سجیشنز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سفر کرنے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب اپنے شہر میں یا کسی اور شہر میں اگر میں پن پوائنٹ کر دوں کہ وہ کیٹیگریز کون سی ہیں جگہوں کی جہاں آپ کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے، کچھ تو میں نے عمومی باتیں کی ہیں کہ جس میں میں نے کہا لینڈسکیپ دیکھیں، جس میں میں نے کہا کہ اس کا فلورا فونا آپ اس کو سمجھیں پہچانیں، لیکن اگر میں بہت اسپیسیفکلی بتاؤں تو وہ 10 ٹائپ کی پلیسز ہیں، یعنی 10 کیٹیگریز آف پلیسز ہیں اپنے شہر میں یا کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں لازمی آپ کو جا کے وزٹ کرنی چاہیے۔ ان پلیسز کے اندر سب سے ٹاپ پر ہے نیچرل لینڈسکیپ، یا جس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ جو نیچر جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم اس میں فارمز ہیں، اس میں آپ کے اگر کوئی بیچ سائڈ ہے تو بیچ ہے، اگر کوئی پلینز ہیں، اگر کوئی ہلز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس علاقے کی جو نیچرل فارم ہے اس کو آپ کیسے وزٹ کر سکتے ہیں اس علاقے کے، تو یہ تو سب سے ٹاپ پر ہے۔ یعنی آپ کو دوسرے نمبر پر جو چیز بہت اہم ہے وہ ہے میوزیمز اور ہسٹورک سائٹس۔ میوزیم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نالج کا ایک بہت بڑا ٹریجر اپنے اندر لیے ہوتا ہے، وہ ایک کئی صدیاں اپنے اندر پریزرو کر کے چلتا ہے۔ ایک اچھا میوزیم جو ہے وہ زبردست آپ کو ایکسپیرینس دیتا ہے، اور میوزیم کا وزٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک دن میں صرف آپ ایک ہی کام رکھیں کہ ایک میوزیم کا وزٹ کریں۔ چھوٹے سے چھوٹا میوزیم بھی جو ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بعض میوزیمز بہت، پاکستان میں تو چونکہ ہمارے یہاں میوزیمز کا اتنا زور نہیں ہے، یعنی بعض شہر ایسے ہیں جن میں 100 سے زیادہ میوزیمز ہیں دنیا میں، جیسے پیرس ایک شہر ہے، اس میں ایک چھوٹے سے شہر میں 100 سے زیادہ میوزیمز ہیں، تو اور میوزیمز بھرے رہتے ہیں۔ یعنی آپ میوزیمز میں اگر آپ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر میوزیم میں گہما گہمی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ میوزیم جو ہے وہ ایک ورتھ وزٹنگ پلیس ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں اچھا اس میں چھوٹے میوزیمز بھی ہیں، بڑے میوزیمز بھی ہیں، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی 2 کمرے پر مشتمل میوزیم بھی ہے، بعض دنیا میں جگہ ہیں جیسے فار ایگزامپل کارڈوبا اگر آپ جائیں اسپین میں، تو وہاں پر ایک پورا علاقہ ایسا ہے جس میں جو پرانے زمانے کی جو ان کی سوسائٹی تھی اس کو انہوں نے پریزرو کیا اس فارم میں، پرانا، یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کئی 100 سال پرانا محلہ ہے جس کو انہوں نے اسی فارم میں ایک رکھ دیا، اور وہ پورا ایک غیر معمولی جگہ ہے۔ تو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو 2 کمروں کے 3 کمروں کے گھر ہیں، اور ہر گھر کے اندر میوزیم ہے۔ آپ ایک گھر سے نکلتے ہیں دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ طرح کا میوزیم ہے۔ تو 2 کمرے اور 3 کمرے والے جو میوزیمز ہوتے ہیں ان کو بھی وزٹ کرنے کے لیے کم سے کم ٹائم جو چاہیے وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ چاہیے منیمم، اور جو بڑے میوزیمز ہیں ان کے لیے آپ کو 6 گھنٹے 4 گھنٹے چاہیے۔ دنیا میں بعض میوزیمز ایسے بھی ہیں جیسے کہ پیرس میں لوور میوزیم ہے، تو میں جانتا ہوں لوگوں کو جو 1 مہینہ لوور میوزیم کے پاس اسٹے کرتے ہیں، ہوٹل لیتے ہیں، اور 1 منتھ کا اسٹے انہوں نے کیا، اور 1 مہینے تک روزانہ ان کا کام یہ ہے کہ صبح جاتے ہیں اور رات میں آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، اور پورے 1 مہینے تک لوور میوزیم وزٹ کیا، اور لوور میوزیم اس کے باوجود مکمل نہیں ہوا، اتنا ہیوج ہے۔ 1 مہینے تک بھی اگر آپ صبح سے شام لگائیں گے تو بھی آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ وہ آپ نے پورا دیکھ لیا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم، یعنی دنیا کے 2-3 بڑے میوزیمز میں سے، تو اگر میوزیم چھوٹا ہے 2 کمرے والا ہے تو بھی آپ کو 1-1.5 گھنٹہ چاہیے۔ اب پاکستان جیسے کراچی کے اندر نیشنل میوزیم ہے، یا آپ یہ پرانا میوزیم ہے نیشنل میوزیم کراچی کا، تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 گھنٹے چاہیے اس کو وزٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کو آپ اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹرپس کریں اور کئی دفعہ لے کے جائیں، 3-4 دفعہ لے جائیں، سال میں 3-4 دفعہ لے جائیں، تاکہ اس میوزیم کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو وہ اچھی طرح دیکھیں سمجھیں۔ تو پہلی دفعہ جب بچے میوزیم میں جاتے ہیں نا تو وہ ایک او میں ہوتے ہیں، ایک تھوڑا سا مروبیت کا عنصر ہوتا ہے، تو گریجولی وہ ایک مانوسیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے،
اس کا جو پلان ہے یعنی میوزیم وزٹ کیسے کیا جائے وہ میوزیم خود گائیڈ کرے گا. آپ میوزیم سے پوچھیں کہ بھائی ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں, اگر ان کے پاس کوئی گائیڈ اویلیبل ہے تو گائیڈ کی ریکویسٹ ضرور کریں, اور اچھے گائیڈ کو اگر آپ کو پے کر کے بھی آپ کو گائیڈ ملے تو آپ ضرور لیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, لوگ بڑے اچھے اچھے میوزیمس وزٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں گائیڈ اویلیبل ہوتا ہے, اور اگر اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اورینٹیشن پروگرام ہوتا ہے, جیسے بہت سارے میوزیمز ہیں دنیا میں, یعنی میں دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پر آپ کو وہ چارج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ اتنے یورو لے لیجیے, آپ کو ایک مکمل گائیڈ اور یہ سب اویلیبل ہو جائے گا. لیکن لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے, لیکن گائیڈ اویل کرنا اچھا ہے, اٹ از ورتھ اسپینڈنگ. میں یہ ریکمینڈ کروں گا گائیڈ کے اوپر. تو ہسٹورک سائٹس ہیں اور میوزیمز ہیں, ان کو ضرور وزٹ کریں. مثال کے طور پر یہاں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کراچی میں بہت زیادہ میوزیمز نہیں ہیں, یعنی کراچی میوزیم فرینڈلی شہر ہے بھی نہیں, کیونکہ یہاں یہ دنیا کے بڑے انسانی جنگلوں میں سے ایک جنگل ہے جس میں انسان کو مطلب میوزیمز وغیرہ اور لائبریریز کی توفیق کم ہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی یہاں کوئی 12 میوزیمز ہیں. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس شہر میں 12 میوزیمز ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک اسٹیٹ بینک میوزیم ہے جو آئی چندری گڑھ روڈ پر ہے, بہت کم لوگوں کو موقع ملا ہوگا اسے دیکھنے کا. یا یہاں پر کچھ تو مشہور میوزیمز ہیں, کچھ اور, ایک ابھی سائنس میوزیم ایک نیا اسٹیبلش ہوا ہے DHA میں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. میڈم رتھ فاؤ جن کا انتقال ہوا, انہوں نے بڑی خدمات کی, تو ان کی جو پلیس ہے جہاں وہ اپنا سب خدمت کی انہوں نے, اس جگہ کو بھی میوزیم کا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے, اور اس جگہ کو بھی کچھ ایگزیبٹس ایسے وہاں میں نے سنا ہے کہ بنا دیے گئے ہیں یا بن رہے ہیں پروسیس میں جا نہیں سکا ہوں, لیکن وہ بھی ایک چھوٹا سا 2 کمروں والا چھوٹا سا میوزیم ہوگا. فلیگ اسٹاف ہاؤس بہت زبردست ایک جگہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں. پاکستان میں آپ نکلیں بہت میوزیمز ہیں, دوسرے شہروں میں نکلیں. میں ایک دن مدینے میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی میوزیم ہے, جو لوگوں نے, بہت سارے لوگ جو وہاں تھے موجود ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میوزیم ہے. اب آپ کو میں بتاؤں, مسجد نبوی میں بھی ایک چھوٹا سا میوزیم موجود ہے, بہت کم لوگوں نے اس کو وزٹ کیا. مجھے یاد آ گیا تو میں نے بتایا. تو اگر آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ مجھے میوزیم ڈھونڈنا ہے اور مجھے انکوائر کرنا ہے کہ یہاں کوئی میوزیم تو نہیں ہے, تو پھر آپ پہنچ جائیں گے اور آپ کو مل جائے گا, اور اگر جس کو نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے میں کسی جگہ جا رہا ہوں تو میوزیمس مجھے چھوڑنے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بہت اچھا میوزیم. اچھا, میوزیمس کی بھی اپنی کیٹیگریز ہوتی ہیں, سارے میوزیمس ایک طرح کے نہیں ہوتے. چلڈرنس میوزیم ایک خاص ٹائپ کی کیٹیگری ہے میوزیمس کی. اب ہم نے چلڈرنس میوزیمس, بہت اچھے چلڈرنس میوزیمس دنیا میں ہوتے ہیں. آپ جب جائیں آپ کو پتہ لگے گا, اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہاں چلڈرنس میوزیم ہے تو آپ وہاں اس کا وزٹ ضرور کریں, بچوں کو لے کے جائیں, وہاں بڑی آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی, بہت کچھ سیکھیں گے. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے پارکس یا نرسریز, اور اس میں ہم زو کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ان جگہوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیشنل پارک اگر ہے تو وہ تو بہت ہی زبردست بات ہے, جیسے نیشنل پارک آپ کو یا سفاری پارک ٹائپ کے, سفاریز ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس دیتی ہیں. تو یہ ایک. اسی طرح لائبریریز اور بک شاپس, آپ کوشش کریں کہ پرانے بک شاپس اگر آپ کو پتہ لگ جائیں, اور اگر اس جگہ پہ آپ کو پتہ لگے کہ اولڈ بکس, یوزڈ بکس کہیں ملتی ہیں, آپ کسی, اور یہ یوزڈ بکس کا جو کلچر ہے پوری دنیا میں آپ پتہ کریں کہ یہاں کہیں اولڈ بکس ملتی ہیں, تو آپ وہاں جائیں, آپ کو بہت کچھ ملے گا. وہاں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس علاقے کے لوگوں کی پسندیدہ کتابیں کون سی رہی ہیں, وہاں پر کیا مل رہا ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی سستی کتابیں ملیں گی, آپ وہ دیکھیں, پرانے کتب خانے دیکھیں, لائبریریز دیکھیں. اب اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں تو یہاں ایک لائبریری ابھی چند سال پہلے کھلی ہے, برٹش کاؤنسل لائبریری, لاہور میں بھی کھلی ہے, کراچی میں بھی کھلی ہے, اس کی آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں, وہاں آپ کو بہت اچھا مٹیریل مل جائے گا. ایک اور جگہ جو ہمیں بھول جاتے ہیں جب ہم بہت سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہیں لے کے نکلیں, تو کہیں لے کے نکلیں میں جس جگہ کا خیال سب سے کم آتا ہے وہ ہے رشتہ داروں کا گھر, دوستوں کا گھر, جاننے والوں کا گھر. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت قیمتی جگہ ہے کہ اپنے ملنے والوں کے گھر وزٹ کریں, ان سے کہیں آج ہم کسی کے گھر جائیں گے, اس کو کال کر دیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں. یہ بھی بڑی زبردست ایک ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اپنی فیملی کو لے کر. تھیٹرز ہیں, تھیٹرز کا وزٹ کیجیے. ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تھیٹر ہوتا ہے. جو پرانے شہر ہیں ان میں آپ کو تھیٹر ضرور ملے گا, لیکن اگر آپ ڈھونڈنے والے ہیں تو آپ کو ملے گا, اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا. تو بعض شہر ایسے ہیں, میں UAE میں بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں یہاں کوئی تھیٹر ہے, تو مجھے سب ایسے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا ہے. آرٹ گیلری ہے, میوزیم ہے, لوگ حیرانی سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں مطلب ہمارے یہاں تو مطلب وہ ایک ایڈلٹ کا ڈزنی لینڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن وہ نہیں ہے. مطلب کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے علم میں نہیں, لیکن موجود ہیں, وہاں پر بھی موجود ہیں. وہاں پر آرٹ گیلری موجود ہے, تھیٹر موجود ہے, لیکن کم لوگوں کو پتہ ہے. اسی طرح آرٹ گیلریز, ایک اور پوائنٹ جس کو میں آرٹ گیلریز کہہ رہا ہوں, جو 7th پلیس ہے. آرٹ گیلری ضرور جائیں, لیکن آرٹ گیلری جانے سے پہلے ذرا سا یہ پتہ کر لیں کہ آرٹ گیلری کا ٹیسٹ کیسا ہے, آرٹ گیلری کی تھیم کون سی ہے, اور وہ کتنی اچھی اور کتنی ڈیسنٹ اور کتنی مناسب ہے. بعض اوقات ادھر کیلیگرافرز اپنی بہت زبردست اپنا کام شوکیس کرتے ہیں, بعض اوقات بڑی زبردست جو ہے وہ پینٹنگز ہوتی ہیں. تو آپ اگر جائیں گے تو وہ ایک ٹیسٹ اور ایک اپریسیشن فار آرٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا. اسی طرح ورک شاپس ضرور لے کے جائیں بچوں کو. یہ وہ کیٹیگریز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی جو
8th کیٹیگری ہے, اس کو میں کہتا ہوں ورک شاپس, جہاں مختلف کرافٹس مین جو ہیں, کوئی آپ کو ہینڈی کرافٹ, کوئی آپ کو مثال کے طور پر کوئی اچھی ووڈ ورک شاپ جہاں کوئی بڑھئی بیٹھ کر فرنیچر بنا رہے ہیں, یا کوئی آٹو ورک شاپ جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے, یا کوئی اور ایسی, یا کوئی کھڈی پہ کام ہو رہا ہے کپڑے کے اوپر, یا کوئی اور ویونگ ہو رہی ہے, کوئی اور ایسی چیز ہو رہی ہے, تو یہ بڑی زبردست جو ہے وہ ایک جگہ ہو سکتی ہے. پرنٹنگ پریس اور پیپر جہاں بنتا ہے, وہ انڈسٹری میں مجھے اگر کوئی ایجوکیشنل پلیس نظر آتی ہے تو وہ کاغذ اور نالج کے فروغ کے لیے جو انڈسٹری کا کہہ لیجیے بس وہ والا ایریا ایسا ہے جس کو جا کے ضرور دیکھا جائے. لیکن اگر آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس کی کسی فیکٹری کا وزٹ کرا رہے ہیں تو اس کو میں ایجوکیشنل نہیں کہتا. یا اگر آپ کسی فاسٹ فوڈ کو, کوئی انٹرنیشنل فوڈ چین کے کچن کا وزٹ کرا رہے ہیں جس کی فوڈ کو کھانا آپ کی باڈی کے لیے بہت مفید نہیں ہے, لیکن چونکہ دنیا اس کے لیے کہہ لیجیے اس کے پیچھے ہے اور وہ ایک بہت فیمس فوڈ چین ہے, اور اس نے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں, تو یہ کوئی بہت ایجوکیشنل ٹرپ نہیں ہے, میرے نزدیک یہ کوئی ایجوکیشنل ٹرپ نہیں ہے. تو اسی طرح 10واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے آفیسز. آفیسز کا وزٹ بھی کروائیے. ہمارے بچوں کو 12 سال کی عمر تک کچھ آفیسز میں مطلب ان کو وزٹ کرنے, ان کے فنکشنز کو دیکھنے, ان کی ایک اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ آفیسز میں کیا ہوتا ہے. آفیسز ایک اس وقت اسکول گوئنگ چائلڈ کے لیے آفس جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. اپنے اسکول کے آفس کے اندر بھی اس کو نہیں پتا کہ اسکول کا آفس کیسے فنکشن کرتا ہے. بہت سارے جو بڑے اسکول ہیں, کیونکہ اس نے آفس میں آ کے اس کا جو فارم آف نیچر آف ورک ہے اور جو اس کا جو فنکشن ہے اس نے دیکھا نہیں ہے, اس کو اورینٹیشن دی نہیں گئی ہے. تو ایک آفس کا لفظ جو ہے اس کے لیے ایک بالکل ایلین سا اور ایک بالکل ایک نہ سمجھ میں آنے والا اور تصور ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو آفیسز کا وزٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک آفس, میں 2 آفیسز کا ذکر خاص طور پہ کر رہا ہوں جس کا دھیان شاید بہت کم آئے گا لوگوں کو. ان میں سے ایک ہے پوسٹ آفس, جو اب دنیا میں ختم ہو جائیں گے کچھ عرصے میں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جنریشن ہے جو اسکول میں پڑھ رہی ہے, یہ وہ آخری جنریشن ہے جو پوسٹ آفس کا وزٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد والی کو تو یہ موقع ہی نہیں ہوگا کیونکہ پوسٹ آفس ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پوسٹ آفس کا وزٹ کر سکنے کے نتیجے میں یہ جو جنریشن ہے پچھلے 400 سال کا جو لٹریچر ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے قابل رہے گی. قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں. اس کو سمجھنے کے قابل اسی وقت وہ کہے گا بھائی یہ تو مطلب میں تو میسنجر پہ ہوتا ہوں یا میں تو واٹس ایپ یوز کرتا ہوں, تو قاصد کے آتے آتے یعنی کیسے وہ مطلب وہ. تو اس کو آپ وزٹ کروائیے, پوسٹ آفس کا وزٹ کروائیے, یہ اپنے پاسٹ سے کنیکٹ کرے گی. دوسرا جو آفس ہے وہ اور بھی کم لوگ اس سے واقف ہوں گے, اس کا نام ہے میٹ آفس. میٹ آفس کیا ہوتا ہے, اینی آئیڈیا؟ جہاں جو موسمیات ویدر فور کاسٹ ہوتی ہے, اس کا وزٹ ضرور کرائیے, اس کا وزٹ ضرور کرائیے. فائر بریگیڈ کا جو آفس ہے اس کا بھی وزٹ کروائیے آپ. ٹھیک ہے. ان کی ڈرلز ہوتی ہیں ایکسیڈنٹس کو ہینڈل کرنے کی, اس کو دکھائیے. ٹھیک ہے. اور جو بڑے آفس یعنی جو بڑے بچے ہیں, یعنی میرے خیال میں 14 ایئرس آنورڈس بلکہ 13 ایئرس آنورڈس بچوں کو کسی آفس میں انٹرنشپ کا موقع ملنا چاہیے. 17-18 سال کی عمر تک ان کے پورٹ فولیو میں 2-4 جگہوں پر 2 ہفتے 3 ہفتے کام کرنے کا تجربہ ان کے پروفائل میں ایڈ ہو جانا چاہیے کہ ہاں ہم نے فلاں آفس میں کچھ کام کیا. انہیں کام کروائیں اور اس سے پہلے انہیں وزٹ تو کروائیں, کچھ ٹائم تو وہ اسپینڈ کریں, دیکھیں وہ کیا ہے. تو یہ کچھ آفیسز ہیں, یہ کچھ جگہیں ہیں. ایک چیز جو میں نے اس میں الگ سے مینشن نہیں کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ادھر کے جو عبادت خانے ہیں اس علاقے کے, ان کو بھی دیکھنے کا, یعنی بہت سے ممالک تو دنیا میں ایسے ہیں نا, بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں بہت سارے, خود ہمارے شہر میں بھی بہت سے عبادت خانے موجود ہیں, لیکن جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں بہت ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. تو یہ مواقع آپ استعمال مطلب دیکھیں سمجھنے کے لیے, بچوں کو دکھانے کے لیے. اور یہ بہرحال میری موٹی موٹی بات جو آج کے ٹریولنگ سے متعلق آج کا ہم نے رکھا تھا. اس پر اگر کوئی کویشچن ہے تو کر. ہم میوزیم جاتے ہیں, وہاں جا کے کیا دیکھیں, مطلب بعض لوگ ایسا ہوتا ہے ان کو دیواریں بری لگ رہی ہوتی ہیں میوزیم میں, کیا دیکھیں, مطلب ایک چھوٹے سے میوزیم میں 1.5 گھنٹہ کیا لگا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی تو ہوتا ہے. ہاں بات بھائی میوزیمز جو ہیں, یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. دیکھیں میوزیم جو ہے وہ اپنے پاسٹ سے ریکنیکٹ کرنے کی سب سے بڑی یعنی ایک بہت بڑی اور بہت اہم اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو جب آپ میوزیم جا رہے ہیں تو پہلے میوزیم کے لیے ایک اورینٹیشن کر لیں. وہ انسان جو ہر دفعہ شاپنگ سینٹر میں گیا تھا اور پہلی دفعہ میوزیم میں جائے گا تو اس کو ایک دھچکا لگے گا, اس کو ایک تکلیف ہوگی, کیونکہ وہ بہت سے برانڈس کے شاپس کو باہر سے دیکھتے ہوئے گزرنا اور اندر جانا اور چیزوں کو دیکھنا, وہ چیزیں جو مطلب اس سے پہلے ہم نے جو ایگزیبٹس دیکھے ہیں نا وہ ہوتے تھے جو لیٹسٹ اس کا ڈسپلے ہوتا تھا.
म्यूज़ियम में लेटेस्ट और न्यू का डिस्प्ले नहीं है। म्यूज़ियम में फ्रोज़न हिस्ट्री है। म्यूज़ियम में आपने मोमेंट को फ्रीज कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। और जो अच्छा म्यूज़ियम और अच्छा एग्जिबिट होगा उसमें आपको लगेगा कि आज से 300 साल पहले का या 500 साल पहले का एक किसान जो है वो अपने घर में बैठा हुआ और अपना कोई काम कर रहा है। आपको ऐसे स्टैचूज़ मिलेंगे, आपको ऐसी एग्जिबिट्स मिलेंगे। तो एक ओरिएंटेशन म्यूज़ियम में जाने की ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान का जो सफ़र है, यानी कई हज़ार साल की तहजीबों का जो सफ़र है, वो कैसे हुआ। तो जो अच्छा म्यूज़ियम है, थोड़ा सा ये जान लें कि आप जिस म्यूज़ियम में जा रहे हैं उस म्यूज़ियम को पहले वेबसाइट पे देख लें, उस म्यूज़ियम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लें, ताकि आपकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन और थोड़ी सी एंटिसिपेशन डेवलप हो जाए। अच्छा, हम क्वाइंस म्यूज़ियम जा रहे हैं, हम जो है वो मिलिट्री म्यूज़ियम जा रहे हैं, तो मिलिट्री म्यूज़ियम के अंदर क्या होगा, वो अपनी जंगों और अपने वेपन्स का ही तस्करा करेंगे, तो ठीक है, आपको पता होगा। तो आप थोड़ी सी अपनी ओरिएंटेशन कर लें। और एक और बात भी, अगर जाहिर सी बात है अगर किसी आदमी का वो जंगी सामान का वो नहीं है शौक, तो वो मिलिट्री म्यूज़ियम जाके बड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, तो वो ना जाए मिलिट्री म्यूज़ियम, वो किसी और से म्यूज़ियम में जाए, वो आर्ट म्यूज़ियम में जाए, वो कोई और दुनिया में। अब जैसे मैं आपको कराची में एक पुलिस म्यूज़ियम का सुराग मिलता है। मैंने पता किया, हमारे कोर्सेज़ में और मेरे वर्कशॉप्स में बहुत सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स और उनकी बेगमात हमारे कुछ कोर्सेज़ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके गए सिंध पुलिस के, और बहुत, तो मैंने लोगों को बताया कि भाई पुलिस म्यूज़ियम है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने भी सुना है, हमने कभी गए नहीं। मैंने कहा भाई हम बताएंगे कहाँ है पुलिस म्यूज़ियम और उसको कैसे विजिट किया जा सकता है, बट क्योंकि वो फंक्शनल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि शायद वो फंक्शनल नहीं है, शायद कहीं बना था। रेलवे म्यूज़ियम है, तो अगर किसी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो उसमें वो ज़्यादा वो करेगा। अब इसमें करना यह है कि जब आप म्यूज़ियम में जाएं, और 2 कमरे के म्यूज़ियम में 1.5 घंटा ऐसे लगेगा कि आपने हर एग्जिबिट के ऊपर रुकना है। अगर आप इस उसूल के तहत म्यूज़ियम को विज़िट करने निकले हैं कि मज़ा आया नहीं आया, मज़ा तलाश करने म्यूज़ियम नहीं जाइएगा, बल्कि आपने ये देखना है कि मुझे जो कुछ भी वहाँ है उस पर गौर करूँ, एंट्रेंस पर गौर कीजिए। बाज़ म्यूज़ियम्स ऐसे हैं जिसकी एंट्रेंस बहुत पर्पसफुली एक ख़ास किस्म की डिज़ाइन हुई है, बल्कि बाज़ म्यूज़ियम्स ऐसे हैं, उसका लूव म्यूज़ियम का जो आर्किटेक्चर है, लूव म्यूज़ियम को गया, लूव म्यूज़ियम गई कोई, लूव म्यूज़ियम का जो आर्किटेक्चर है, लूव म्यूज़ियम जो है वो जो पिरामिड्स हैं उसके शेप में है। और बहुत ही, आप पहले अंदर दाखिल होने से पहले एक एक्टिविटी होती है कि आप कोई 1-1.5 घंटे तक बाहर से उसका जायज़ा लेते हैं और मुख्तलिफ एंगल से उसे देखते हैं। उसको रात में देखना एक अलग कमाल है, दिन में देखना एक अलग कमाल है। तो आप म्यूज़ियम को इस तरह देखा जाता है कि आप गौर करते हुए चलें। आप कहें अच्छा ये जो दरवाज़ा है ये इन्होंने इस तरह का क्यों रखा। अच्छा, इसी तरह बहुत पुराने म्यूज़ियम्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लाहौर का एक मशहूर म्यूज़ियम तो सबके इल्म में होगा, लाहौर का जो मेन म्यूज़ियम है, लाहौर का एक बहुत ही पुराना सा म्यूज़ियम है जो उनके बहुत पुराने से इलाके में है, और वो म्यूज़ियम इतना डिफरेंट है, उसका नाम है फ़कीर शाही म्यूज़ियम, फ़कीर खाना म्यूज़ियम। आप नहीं, उस म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको, वो म्यूज़ियम एक किसी बंदे का प्राइवेट म्यूज़ियम है, मतलब समझ लें उसने अपनी एक सारे जो, हाँ, और वो उनके जो रेलिक्स हैं मुगल्स के वो वहाँ मौजूद हैं। तो आप अगर वहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो पहले आपको उसको कॉल करनी पड़ेगी कि मैं आना चाहता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं आपके आने पर, और फिर आपके लिए वो वहाँ मौजूद होंगे और फिर आपके लिए वो पूरा खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे जाएंगे तो वो बंद मिलेगा। तो ऐसे भी म्यूज़ियम्स हैं दुनिया में, जो पर्सनल और प्राइवेट कलेक्शंस हैं ना, वो बहुत सारे हैं दुनिया में। बहुत दुनिया में बाज़ नवाब थे, वो उनका इंतकाल हो गया, लोगों ने उनकी सारी चीज़ें जमा करके म्यूज़ियम बना लिया। मैं एक स्विट्ज़रलैंड के मैं एक गाँव में गया, उस गाँव की कुल आबादी 1400 लोगों पर मुश्तमिल, छोटा सा गाँव। मैं उस गाँव में रहा, उस गाँव में 3 म्यूज़ियम्स थे, 1400 लोगों की आबादी थी, मुश्किल से 700-800-600 घर होंगे, उसमें 3 म्यूज़ियम्स थे, और तीनों म्यूज़ियम्स आबाद थे। जब आप सुबह जाएं तो उसमें एक रौनक और चहल पहल नज़र आती थी, और उस म्यूज़ियम की तलाश में पता नहीं दूर दूर से कोई ढूंढता हुआ उस शहर में आता था कि भाई ये म्यूज़ियम देख लूँ मैं यहाँ आके। हमारे यहाँ वो है नहीं, हमारे यहाँ वो कदर नहीं है, वो जज्बा नहीं है। तो ये एक चीज़ ये कि आप हर एग्जिबिट को गौर करेंगे, छोटी सी नोटबुक अपने साथ रखिए, कैमरे से म्यूज़ियम को महफूज नहीं कीजिए, बल्कि अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट टेकिंग करके म्यूज़ियम को विज़िट करने का डिसिप्लिन ये है कि देखिए तस्वीरें जब हम खींचते हैं ना, तो फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो इतनी फ्रेंडली नहीं है पुराने हमारी जो रेलिक्स हैं उनके साथ। जो आप वो कहते हैं भाई आप तस्वीर नहीं खींचें या बगैर फ्लैश के खींचें, म्यूज़ियम ये कहेगा आपसे। बाज़ जगहों पे थोड़ा सा लाइटिंग ऐसी होगी कि तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। तो अच्छा ये है कि आप छोटी नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करें। डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं, बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे, इन्होंने कुरान के ऊपर और दीन के ऊपर गैर मामूली खिदमत की इन्होंने, और गैर मामूली इनका काम। इन्होंने एक जगह पर यह बात लिखी कि ये लंदन के और शायद कोई और मुल्क था, उसके म्यूज़ियम को विज़िट करते हुए इन्हें कोई चीज़ नज़र आई जो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में कोई एग्जिबिट था, और वो चीज़ उनके इल्म में वहाँ से आई, और फिर उन्होंने उसका खोज निकाला, और फिर उन्होंने वो पूरी चीज़ दोबारा जो है वो उस पर रिसर्च करके उस मौजू के ऊपर लिखा। यानी बाज़ ऐसे मौजूआत उन्होंने
سرفیس کیے, ری سرفیس ہوئے, جو کسی میوزیم سے پوائنٹ آؤٹ ہوئے کہ اچھا یہ چیز مسلمانوں کے عہد کی ہے اور یہ مسلمانوں نے اس پہ کام کیا, تو انہیں اس کو وہاں سے انہوں نے اس کے ٹریسز انہوں نے وہاں سے انہیں ملے. تو میوزیم ایسی چیز ہے, تو اس کو ذرا تفصیل سے اطمینان سے وزٹ کرنے کی چیز ہوتی ہے. اور اس میں اگین اگر آپ کا چلنے کا اور کھڑے ہونے کا مزاج نہیں ہے تو آپ میوزیم وزٹ نہیں کر سکتے. میوزیم میں آپ کو ٹانگوں پہ آپ کو جو ہے نا, تو یہ کچھ آپ کو تھوڑا بہت جواب ملا. اور میوزیم کا وزٹ کرنے سے آئے گا, یا میوزیم کا وزٹ جو ہے گائیڈ کو انوالو کر لیں تھوڑا سا, وہ بھی آپ کی اورینٹیشن کرے گا. آپ گائیڈ سے کہیں کہ ہمیں بتائیں. پاکستان کے اندر جو میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ جو لاہور کا جو پرانا لاہور ہے, اور لاہور ایک تاریخی شہر ہے, مطلب زبردست, اس کے اپنے آپ کو چیزیں ملیں گی بہت. وہاں پر جو کون سی مسجد ہے, بادشاہی مسجد, اور اس کے ساتھ شاہی قلعہ, اور اس کے ساتھ اور ایک پرانا بازار, اور یہ سب چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے. تو جو قلعہ ہے ادھر ایک بہت پرانا یعنی ایک گائیڈ ہے, اور وہ اتنا پرانا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ شاید مغلوں کے ہی زمانے کا تو نہیں ہے, ایک آخری بچا ہوا ہے اس علاقے میں گھوم رہا ہے. اگر آپ کو وہ گائیڈ مل جائے اور وہ گائیڈ آپ کو گائیڈ کرے, تو آپ کا جو سفر ہے نا, وہ اس طرح جناب گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہ اس عہد میں لے جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہاں سے جو ہے یہ ملکہ گزری ہے, یہاں سے یہ شہزادے آ رہے ہیں, یہاں بالکل آپ کو ایک پوری تصویر کھینچ دیتا ہے, اور وہ چارج کرتا ہے اس کے. اور اس کا یہ کمال کی نالج ہے, اس کی کمال کی اس کی لینگویج ہے, کمال کا اس کا جو ہے وہ مزاج ہے. اچھا اگر آپ یعنی یہ اب ایک زبردست چیز ہے. تو اس طرح بہت سارے آپ کے گندھارا آپ کے پاس ہے, ٹیکسلا آپ کے پاس بہت ساری چیزیں. اسی طرح آپ یہاں پر آئیے, اسلام آباد میں ایسے زبردست میوزیمز ہیں. بہت کم لوگوں کو, میں اسلام آباد میں جو وہاں کے مقامی ہیں ان سے بعض اوقات پوچھتا ہوں تم نے یہاں یہ چیز دیکھی ہے, تو بہت سارے لوگ نہیں انہوں نے دیکھی ہوتی, کیونکہ میوزیمز اور ان جگہوں کی توفیق کم ہوتی ہے.